وہ عدت کا کیس ہو، وہ جو مرضی ہو، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو، تو تاثر یہ ہے کہ انٹچیبل ہے جی، ان کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا. ہمارے سیاسی لیڈر نے ہمیں ایک تربیت دی ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے. وہ تربیت کیا تھی؟ اور آپ سب گواہ ہیں، میں آپ کو گواہ بنا کے یہ باتیں کر رہا ہوں. انہوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ سیاسی مخالف اگر کرین سے گر جائے کیمپین کے دوران تو اپنی کیمپین معطل کر دو اور اس کے ہسپتال جا کے اس کی تیمارداری کرو، اس کا حال پتہ کرو اور اس کو خیر سگالی کا پیغام دو. وہ سیاسی تربیت یہ تھی کہ سیاسی مخالف اگر الیکشن ہار جائے تو اس کے گھر جانا چل کر اس کو عزت دینا اور اس کو کہنا کہ ہم مل جل کے اس پاکستان کو سنواریں گے. یہ سیاسی تربیت تھی. اور سیاسی تربیت یہ تھی کہ صاحب کہہ کر بلانا اور کہنا کہ اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر تنقید کی جائے، تنقید برائے تنقید نہ کی جائے، تنقید برائے اصلاح کی جائے. یہ ہمارے سیاسی لیڈر کی تربیت تھی. اور اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جب پوری پہلی صف کو جیلوں میں ڈالا گیا، یہ بدترین فاشسٹ حکمران تھا بانی چیئرمین پی ٹی آئی، بدترین فاشسٹ حکمران. ماؤں بہنوں کو جیلوں میں ڈالنے کی روایت اس نے ڈالی. شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کی والدہ کی میت پڑی تھی اور جج کہہ رہا تھا میں نے جرا کرنی ہے، مجھے آرڈر آیا ہے شہزاد اکبر کا، عمران نیازی کا، اور اس نے روایت ڈالی کہ جیلوں میں کھانا بند کر دو، جیلوں میں سہولیات بند کر دو، کسی کی بہن کو اسپتال سے رات کو گرفتار کروا دو، کسی بیٹی کو والد کے سامنے گرفتار کر لو. یہ روایات ہیں جو اس ملک میں ڈالی ہیں. اور یہ وہ روایات ہیں جو انہوں نے صرف اپنی جو ایک فیشزم کا ذہن تھا، جو ان کے ذہنی معاملات تھے اور جو ایک انتقام کی آگ تھی، اس کو بجھانے کے لیے یہ روایات ڈالی. ہماری پھر بھی یہ روایت تھی ہماری سیاسی لیڈر کی تربیت کی تھی، نہیں ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا. یہی وجہ ہے کہ آدھے لوگ جیل میں تھے. شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر کہا کہ ہم مساک معیشت کرنے کو تیار ہیں. پتا تھا کہ جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، پتا تھا کہ کیسز بنائے جا رہے ہیں. یہ پلے کرنی ہے دونوں، ابھی ڈاؤن لوڈ کر. پتا تھا کہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، پتا تھا جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، بدترین انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پھر بھی کہا نہیں ہم کھڑے ہیں ملک کے لیے. آپ ظلم کر رہے ہیں، ہم مساک معیشت آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھانے کو تیار ہیں. یہ ہماری سیاسی تربیت تھی. اور یہ ہمیں سبق سکھایا گیا تھا کہ ملک کی خاطر سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں تبدیل نہ کرنا. اور ہمیں یہ سبق سکھایا گیا تھا کہ سیاسی مخالف کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں. ہمیں کسی نے نہیں کہا تھا کہ سیاسی مخالف کی کوئی غم ہو تو اس میں شریک مت ہونا. وہ ایک اور تربیت کسی نے دی تھی ایک اور پارٹی کو کہ ان کو شادیوں پہ کوئی نہیں بلائے گا، ان کے غم میں کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک سیاسی مخالفت شاید دشمنی ہوتی ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہوتی. ہمیں تو بچپن سے یہ سکھایا گیا کہ سیاسی مخالف کے گھر غم ہو تو سب سے پہلے وہاں پہنچو، اور اس کا ہم عملی مظاہرہ کرتے رہے. مگر بدقسمتی ہے کہ شاید ہماری اچھی تربیت کو، شاید ہمارے یہ جو معاملات تھے جن میں ہم افہام و تفہیم سے کام لے رہے تھے، دانش مندی کا ثبوت دے رہے تھے، تحمل مزاجی سے کام لے رہے تھے، بردباری سے کام لے رہے تھے، ہماری اس پیشنس کو اور ہماری اس دانش مندی کو شاید کمزوری سمجھا گیا کہ شاید یہ تو کچھ کر نہیں سکتے، تو بڑے کمزور لوگ ہیں، یہ تو اچھی بات کرتے ہیں آگے سے، یہ تو چور ڈاکو کے نعرے نہیں لگاتے، یہ تو دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ تو تیمارداری میں بلیو کرتے ہیں، یہ تو فاتحہ خوانی کہنے میں بلیو کرتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ رواداری اور روابط بڑھانے میں یقین رکھتے ہیں، تو یہ تو پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں، تو یہ کمزور لوگ ہیں، ان کو گالی دو، جہاں ایک دیتے ہو وہاں چار دو. یہ اسی قابل ہیں کہ ان کو گالیاں دی جائیں. اور وہی گالم گلوچ کا کلچر جس نے سوسائٹی میں تقسیم پیدا کی، معاشرے کے اندر بھائی کو بھائی سے لڑایا، باپ کو بیٹے سے لڑایا، ماں کو بیٹی سے لڑوایا، گھروں کے اندر آگ لگائی اور کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے پیروکار اپنے باپ کی نہیں سنتے. قرآن کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اف نہ کہو جب بوڑھی ایج میں پہنچ جائیں آپ کے والدین. ادھر کہا جا رہا ہے وہ جی یہ باپ کی نہیں سنتے، یہ نسل میں پروان چڑھا رہا ہوں. اور کہا گیا کہ خواتین کی حتک عزت کرو سٹیج پہ چڑھ کے، کنٹینر پہ چڑھ کے، اور اسلامی ٹچ دو، اسلام کو استعمال کرو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے. اور پھر سمجھا گیا کہ یہ شاید کچھ کر نہیں سکتے، یہ تو کمزور لوگ ہیں، یہ تو آگے سے پھر بھی اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں، تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں.
تو یہ وہ روش ہے جو پچھلے کئی سالوں سے رواں دواں ہے، اور 2014 کے دھرنوں سے لے کے آج تک ایک مخصوص ذہنیت ہے جس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا کلیئر ہے. ابھی حال ہی میں لندن کی ایک ڈنر کی تصویریں آئی ہیں جس کے اندر ایک اسرائیلی بلینئر بیٹھا ہے. زین قریشی صاحب تشریف فرمائے، میرے دوست ہیں، میں نے کہوں گا وضاحت کریں کہ وہ اسرائیلی بلینئر آپ کے ساتھ کیا کر رہا تھا. انیل مسرت صاحب وہاں موجود ہیں، صاحبزادہ چیکو صاحب جو باہر کے معاملات دیکھتے ہیں وہ وہاں موجود ہیں. تو بھئی آپ نے یہ کیوں بیٹھ کے اس کے ساتھ ڈنر کیا ان حالات میں کہ فلسطین پر حملے ہو رہے ہیں، غزہ میں ایک نسل کشی جاری ہے فلسطینیوں کی؟ یہ تو چلے معاملات ہیں نا کہ زیک گولڈسمتھ کی آپ کیمپین چلاتے ہیں، آپ کی مرضی آپ نے کس لابی کو باہر سپورٹ کرنا ہے. مگر ہماری بردباری، ہمارے تحمل، ہماری دانش مندی کو جو کمزوری سمجھا گیا ہے، آج میں اس کا بھرپور جواب دینا چاہتا ہوں، اور بالکل کلیئر ان ایمبیگوس ورڈز میں دینا چاہتا ہوں کہ نو مور، بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ. اس ملک کی معیشت نے اگر آگے چلنا ہے، اس ملک کے لوگوں نے اگر ترقی کرنی ہے، اس ملک کی نوجوان نسل کو اگر روزگار کے مواقع ملنے ہیں، اس ملک نے اگر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہونا ہے، تو پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے. میں بالکل آپ کو کلیئر کرتا ہوں، اور اس کی وجوہات ہیں. میں تسلی سے ایک ایک پوائنٹ پر روشنی ڈالوں گا اور آپ کو آگاہ کروں گا کہ وہ کیا وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جو حال ہی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں تاثر یہ ہے کہ بن مانگے ریلیف دیا گیا ہے. تحریک انصاف کہیں پر پارٹی نہیں تھی، ان کے ممبران نے نہیں کہا کہ ہم تحریک انصاف کے ممبر ہیں. سب نے سنی اتحاد کونسل کا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے، سنی اتحاد کونسل جوائن کی ہے. مگر ایک مسئلہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل کا مینیفیسٹو یہ کہتا ہے کہ کوئی غیر مسلم سنی اتحاد کونسل کا ممبر نہیں ہو سکتا، اس لیے مائنورٹی سیٹ مل نہیں سکتی تھی. تو اتنا بڑا جو ریلیف ملا ہے، تاثر یہ ہے کہ بغیر مانگے ملا ہے. وہ چیزیں اس پٹیشن میں ہی درج نہیں تھی جو دی گئی ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ نہیں کرائے گئے، یہ فیکٹ ہے. کہیں پہ ان ایم این ایز نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ ہم تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں، یا ہمارا نشان بحال کیا جائے، یا پارٹی کو بحال قرار دے کر ہمیں وقت کے دھارے کو واپس موڑ کے اس پارٹی کی صف میں کھڑا کیا جائے. یہ کسی نے نہیں مانگا تھا. قانونی جو سکم ہے اس ججمنٹ کے اندر، اس کو دیکھتے ہوئے حکومتی پارٹی اور اس کی اتحادی پارٹیوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ریویو دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ریویو ہم دائر کرنے جا رہے ہیں، اور جو قانونی سکم ہے، جو قانونی کمزوریاں ہیں، اور دیکھیے یہ ہماری بات یا آپ کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جو پریسیڈنٹ بننا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد اگلے فیصلے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہونے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ریویو دائر کرنے میں حق بجانب ہیں، اور وہ خواتین اور مائنورٹیز کے ممبرز جن کی حق تلفی ہوئی ہے، جن کو سنا نہیں گیا، جن کی لیگل آرگیومنٹس کو ویٹ نہیں دیا گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریویو دائر کرنا لازم ہے. تو یہ حکومتی اتحاد کی سیاسی جماعتیں اور حکومتی جماعت یہ ریویو دائر کرے گی، اور یہ کوشچن پوچھا جائے گا کہ جن 80 یا اس سے زائد جو ایم این ایز کو ریلیف دیا گیا ہے، کیا وہ عدالت کے سامنے موجود تھے؟ کیا ان کا ایفیڈیوٹ موجود تھا؟ کیا انہوں نے یہ ریلیف مانگا تھا جو ان کو ریلیف دیا گیا ہے؟ کیا الیکشن ایکٹ 2017 کی شکوں کو کالعدم قرار دیا جائے؟ کیا آئین کو بالائے طاق رکھ دیا جائے اور آئین کی شکوں پر عمل نہ کیا جائے؟ کیا آئین کی تشریح کرنا اور آئین میں ترمیم کرنا کیا پارلیمان کا اختیار نہیں ہے؟ کیا یہ اختیار پارلیمان کو نہیں حاصل کہ وہ آئینی ترمیم بھی کر سکے، وہ قانون میں بھی ترمیم کر سکے؟ کیا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آئین جو مرضی کہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق دیا جائے گا جو وہ حق نہیں رکھتی؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کے حوالے سے ہمارے پاس آئینی شکوں کے حوالے سے بڑے سٹرانگ پوائنٹس موجود ہیں اس نصر ثانی کی درخواست کے لیے. تو اس لیے یہ درخواست جو ہے یہ دائر کی جا رہی ہے.
اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری بردباری، ہمارے تحمل اور ہماری دانش مندی کو شاید کمزوری سمجھا جاتا ہے، ہمارے اخلاق کو شاید کمزوری سمجھا جاتا ہے. تو میں یہ بالکل کلیئر کر دوں کہ حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ جس سیاسی جماعت نے اس ملک کے اندر فورن فنڈنگ لی اور اس فورن فنڈنگ کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ آپ نے ممنوع فنڈنگ لی ہے ممنوع ذرائع سے، اور اس کے اندر واضح طور پر ثبوت موجود ہیں کہ اس میں بھارتی نژاد امریکی شامل ہیں، جس میں امریکہ میں ایسے لوگ شامل ہیں جو ایک مخصوص لابی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی فنڈنگ آئی ہے، ووٹون کرکٹ کلب کے معاملات ہیں. تو یہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے اور آپ 6 سال سٹے آرڈر کیوں لیتے رہے؟ آپ نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا، سٹے آرڈر پہ سٹے آرڈر لیا، 6 سال اس مقدمے کو تاخیر کا شکار کیا کیونکہ آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں تھا. تو یہ جو فورن فنڈنگ آپ نے لی ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت کو کوئی فنڈنگ کرتا ہے تو وہ اس نظریے سے کرتا ہے کہ یہ جماعت جب برسر اقتدار آئے گی تو یہ کچھ ایسے فیصلے کرے گی جو اس فنڈنگ کرنے والی لابی کے حق میں ہوں گے. تو آپ بتائیے نا، جو باہر بیٹھے ہیں، اور ہم تمام لوگوں کا احترام کرتے ہیں، تمام ممالک کا احترام کرتے ہیں، بٹ کچھ ممالک میں موجود جو چند لابیاں ہیں جس میں اسرائیلی فنڈنگ نظر آتی ہے، جس میں بھارتی نژاد امریکی نظر آتے ہیں، ان سے جو فنڈنگ آپ کو آئی ہے آپ اس کا دفاع کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو یہ جو فورن فنڈنگ ہے اس کا کیس آپ کے خلاف آ چکا ہے فیصلہ، اور آپ اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہہ سکے. ووٹون کرکٹ کلب کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں بھی آپ کے پاس کوئی دفاع نہیں تھا. آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں، آپ نے ذاتی طور پہ وہ پیسے استعمال کیے ہیں، جرم ثابت ہے. تو یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ہو، اور 9 مئی کو جو اس ملک میں معاملات کیے گئے